گورنمنٹ ایجنسیاں نہیں ہوں گی، ہم ہر طریقے سے گورنمنٹ تک پیغام پہنچاتے ہیں، اخباروں کے ذریعے پہنچائے، تقریروں میں کہا، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ تحقیق کرو نا۔ اگلا سوال اجازت ہے؟ ایک بات سننے میں آئی ہے کہ آپ کے جو سرفروزان اسلام کے کارکن ہیں انہیں آپ نماز کے سلسلے میں جب اجازت دیتے ہیں تو وہ نماز ادا کریں اور نہ اجازت دیں تو نہ ادا کریں، تو معاملہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے، کیونکہ فرض نماز کے متعلق آپ سے اجازت لینا کہاں تک درست ہے؟ یہ تو میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا، یہ ضرور ہے کہتا ہوں کہ ذکر کرو، نماز میں پڑھو، اس میں تمہاری ترقی ہوگی۔ اگر صرف نماز پڑھ تو ساری عمر نمازی رہو گے بس، اگر صرف ذکر کرتے ہو نماز نہیں پڑھو ساری عمر ذاکر کرو گے۔ جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو ولایت شروع ہوگی نا۔ ہم تو گھڑی گھڑی ان کو کہتے ہیں 10 سال نماز کا منکر ہمارے نبی کا۔ شکریہ۔ آخری سوال، ابھی جب میں یہاں آیا تو کچھ میوزک کا نظر آیا، میوزک بج رہا تھا آپ کے یہاں ڈیرے میں، اور دوم یہ کہ آپ کے نام کے ساتھ لفظ یا لگایا گیا۔ میں نے اب تک اپنی آگہی میں یہ بات جانی ہے کہ لفظ یا تو اللہ کے ساتھ لگایا جاتا ہے یا محمد کے ساتھ، جو کہ یہ بھی غلط ہے، لیکن آپ کے ساتھ کیوں نام کے ساتھ لگایا جا رہا ہے؟ نہ عمر کے ساتھ یا ہے، نہ علی کے ساتھ یا ہے، نہ عثمان کے ساتھ یا ہے، نہ فاروق کے ساتھ، تو ایسا کیوں ہے؟ سب کے ساتھ سب کے ساتھ یا ہے، یا علی بھی ہے، یا غوث المدد بھی ہے۔ لوگ اپنے اپنے پیر و مرشد کو پیا کے نام سے پکارتے ہیں، راس والے ان کا اپنا اپنا عقیدہ ہے۔ یا سے کچھ بگڑتا نہیں ہے، کچھ کفر لازم نہیں ہو جاتا۔ بس جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ ملاقات کی تو ان کی نگاہ میں وہ انگوٹھی تھی انگلی میں جو آپ نے حضرت علی کو دی تھی، کیا یہ راز؟ یہ صحیح ہے جی، جب میں کہتے ہیں یہ شیعوں سے مل گیا، لیکن جو صحیح ہے وہ صحیح۔ یہ ہماری حدیثوں میں تھا، جب انہوں نے حدیثیں صحیح کری، پہلے تھا حدیث مسلم، حدیث بخاری، انہوں نے کی حدیث صحیح مسلم تو حدیث صحیح بخاری، تو تب یہ چیزیں نکال دی گئی نا، یہ تھا باقاعدہ، یہ روایتیں تھیں۔ امام مہدی اور دجال کی لڑائی کیسی ہوگی؟ وقت آئے گا وہی بتائے گا، نہیں ہم کیسے کرتے ہیں۔ قطب مدار کے عہدے پہ کون فائز ہے؟ قطب مدار کا اگر پتہ چل جائے گا نا تو اس کی پھر ولایت چھن جاتی ہے۔ غوث کا بتا دیتے ہیں، وہ گمگول شریف سبحان پاکستان میں گمگول شریف کوات۔ ایک سوال ہے سرکار، آپ نے نشر پارک کے پروگرام میں فرمایا تھا کہ حضرت امام مہدی کی تصویر تمام ولیوں کو دکھا دی گئی ہے، آپ برائے مہربانی کچھ کے نام بتا دیں تاکہ ہم ان کی کچھ عرصے صحبت اختیار کر سکیں۔ وہی چلے گا، گمگول شریف چلے گا۔ ادھر لندن میں جو یورپ کے لوگ ہیں وہ شیخ ناظم سے ملیں، امریکہ والے شیخ شام سے ملیں، ان لوگوں کو پتہ ہے۔ 40 پارے بھی کہ قرآن کی طرح لکھے ہوئے ہیں، آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، اگر پڑھے ہیں تو لکھوا کیوں نہیں دیتے؟ وہ جو 30 پارے ہیں نا، جس طرح تورات، زبور، انجیل، جس نبی کی جو زبان تھی نا وہ اسی میں ہوتے ہیں، وہ جو علم ہے نا وہ سریانی زبان میں ہے، اس کی تفسیر جو ہے نا وہ نبیوں ولیوں کو پڑھائی جاتی ہے جس جو زبان کو جانتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو قرآن یہ بعد میں آیا، تورات آئی، پھر زبور آیا، پھر انجیل، وہ جو ہے نا سب سے پہلے جو آدم علیہ السلام کا علم تھا نا وہ سریانی زبان میں تھا، اور وہ جو علم ہے باطنی علم ہے وہ سریانی زبان میں اب تک چل رہا ہے نا۔ جو ولی جس زبان کا ہوتا ہے اس کو وہ سکھایا، اس زبان میں سکھایا جاتا ہے، اس کی تفسیر سکھائی جاتی ہے نا۔ اگر اس کو سریانی میں سکھا دو، پہلے اس کو سریانی پڑھائے نا، پھر وہ سکھائے نا، تو پھر باقیوں کو سریانی پڑھائے نا، اس لیے اسی کی زبان میں پڑھایا جاتا ہے، وہ تفسیر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام قرآن میں اس کا واقعہ بتایا،
کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تھا وہ اور تھا، جو خضر علیہ السلام کے پاس علم تھا وہ اور تھا. اور جو بھی علم رب کی طرف سے آیا اگر صرف الہام کے ذریعے آیا تو وہ حدیث قدسی ہوا. اگر الہام کے ساتھ جبریل علیہ السلام ہوئے تو وہ قرآن ہوا نا. اور یہ جو علم آیا نا یہ الہام کے ساتھ جبریل علیہ السلام سے، تب اس کو بھی قرآن کہتے ہیں نا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا اور زبان میں لکنت ہوگی، کیا ایسا درست ہے؟ جب وہ آئے پوچھے نا باپ کا نام کیا، جب آئیں گے جو کہے گا میں ساری باتیں مجھے پوچھ رہا ہوں، مجھ سے کیوں پوچھو، میں نے کوئی اعلان تو نہیں کیا. اب یہ تھوڑی سی ذکر کا بتا دیتے ہیں، کچھ نئے لوگ ہوں گے. کچھ لوگ ہیں مسلمان ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ذکر بھی نہیں کرتے، وہ جانوروں میں مانت ہوئے نا. جانور بھی کام کاج کر کے سو گئے، وہ بھی کام کاج کر کے سو گئے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں ذکر نہیں کرتے، کچھ ایسے ہیں جو ذکر کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے. لیکن وہ جو ذکر میں لگ گئے اس پہلی حالت میں دیتے ہیں نا، جب کچھ بھی نہیں کرتے تھے اب چلو ذکر کرنا شروع کر دی، نماز نہیں پڑھتے، لیکن پہلی حالت میں دیتے رہنا. ہو سکتا ہے اس ذکر کے تو فعل ان کے دلوں میں اللہ کی محبت آ جائے اور محبت کی ان کے لیے شبہات بن جائے، اور ہو سکتا ہے اس ذکر کے تفعیل ہی وہ نماز کی طرف چلے جائیں. اس وقت دل بھی پاک ہو چکا ہوگا اور زبان بھی پاک ہو چکے گی، وہ نماز حقیقت ہے نا. اس کے لیے نہ کوئی بیت ہے نہ کوئی نذرانہ ہے، جہاں بھی مسلک کو ہمیں سے تعلق نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بجائے اس بات